اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وقال اللہ تعالی واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ گرامی قدر ناظرین، حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل جانشین مصطفیٰ امام الصحابہ رئیس الصدیقین سیدنا عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی و رسولہ عنہ، یہ وہ ذات ستودہ صفات ہیں جن کو خالق کائنات نے نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے، مقام صدیقیت، اس کی معراج پہ فائز فرمایا۔ امامت صدیقیت اور امامت صدیقین کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد ایسی آیات ہیں جن کا شان نزول آپ ہی کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا مصداق بھی مفسرین نے لکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع آیا، جو ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مصداق بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا، اور ایک جگہ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ حضرت امام ابو العباس ابن عطا رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ کونوا ربانیین سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، سب کے سب ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ رضی اللہ تعالی و رسولہ عنہ۔ جناب امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل اور ثانی اثنین ہجرت، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ رب کائنات نے قرآن پاک سورہ مائدہ آیت 54 وہاں بھی ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو ان قریب رب کریم ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، جو اس کے عاشق ہوں گے اور اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے، ویحبونہ، اور رب کریم ان سے محبت فرمائے گا۔ اس کا مصداق بھی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ قال ہوا واللہ ابو بکر، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ امام بیہقی اور دیگر مفسرین نے اس کی تخریج کی اور اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت فتنہ ارتداد میں لوگ دین سے پھر گئے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات گرامی، وہ استقامت کا ایک جبل عظیم تھا، استقامت کا ایک پہاڑ تھا، کوہ استقامت تھا، جس نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس فتنہ ارتداد کی بے کنی کی سرکوبی فرمائی، اور پھر ان پھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے اسلام کی طرف راغب کیا اور موڑا۔ آج ناظرین گرامی ہم گفتگو کریں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ غیرت دینی و ایمانی کے حوالے سے، اور آپ کی استقامت علی الشریعہ، استقامت علی الدین اور استقامت علی السنہ، کیونکہ بنیادی بات جو قرآن نے کی وہ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. اصل کمال یہ ہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے، کوئی ایسا قیمتی موتی ارشاد فرما دیجئے حکمت کا کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. تو ہادی کونین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا کہہ کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جا، اس پہ ثابت قدم ہو جا. تو یہ ایمان کی جو روح ہے اور ایمان کی جو حقیقت ہے، اس کا اگر عملی اظہار اور اس کی فزیکل پریزنس کسی نے دیکھنی ہو تو وہ جس پیمانے، جس سانچے اور جس دائرے میں نظر آتی ہے اس کا نام استقامت ہے. یعنی ڈٹ جانا، قائم ہو جانا، ایک رائے، ایک عقیدہ، ایک نظریہ اختیار کرنا اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو جانا، یہ کمال ایمان ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا. جناب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میرے خوف کا یہ عالم ہے، خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ صرف ایک ہی شخص جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرمایا میرے خوف، غلبہ خوف کا یہ حال ہے کہ میں کہوں گا کہ وہ شخص میں ہوں. اور میری امید کا عالم یہ ہے، غلبہ امید کا حال یہ ہے، اور رجائیت کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اگر آسمانوں سے آواز آئے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا، تمام کائنات میں، تمام انسانوں میں ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو فرمایا میری امید کی کیفیت یہ ہے کہ میں یقین رکھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں. یعنی ایمان کی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور اسی کے یہ نتائج تھے. اور وہ غار ثور والے لا تحزن کا فیض اور لنگر تھا کہ آپ ایسے ایسے مواقع پہ ثابت قدم رہیں اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. دین کی اور امت کی کشتی ڈاما ڈول تھی اور ڈگمگا رہی تھی، کبھی فتنہ ارتداد کی لہروں میں ہچکولے کھا رہی تھی، کبھی ایمان انہیں زکوٰۃ کے زلزلے آ رہے تھے، اور کہیں جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے. جو سب سے بڑا فتنہ تھا، عقیدہ ختم نبوت کے کسر پر نقب زنی ہو رہی تھی. نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے جو لمحے تھے اور گھڑیاں تھیں، اس وقت جو حال و کیفیت تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ہم امت کی کشتی ڈاما ڈول ہو چکی تھی اور ہماری بنیادیں ہل چکی تھیں. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے پر یہ عالم تھا، یہ حال تھا. اور آپ جانتے ہیں، سیرت اور تاریخ کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا احوال تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے پہاڑ، ایمان کے استقامت کے پہاڑ، وہ ہلے ہوئے تھے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم خلیفہ اور ذو النورین اپنے حواس میں نہیں تھے. لوگ ہوش کھو چکے تھے اور تصور و توقع اور اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ذات پاک، یہ جلوہ والضحیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم، کبھی ان سے ہم جدا بھی ہوں گے اور کبھی فراق کا ایسا عالم بھی آئے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے پردہ فرما جائیں گے اور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو بچپن سے ہی رب کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پختگی، یہ شان اور یہ استقامت دی تھی کہ شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر، یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجہک الکریم لقد اکرم القمر. اور بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر، بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر،
بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ جو پختہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے، عجیب و غریب کیفیت اور عالم میں اہل علم نے لکھا، اہل سیر نے لکھا کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں ولادت سے وصال تک آپ پر کوئی بھی گھڑی اور کوئی بھی لمحہ ایمان سے خالی نہیں گزرا ہے۔ اور بچپن کا آپ کا واقعہ جہاں سے یہ آپ کی طبع سلیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے۔ اس وقت کی جاہلیت کے جتنے رذائل تھے اور جتنی معاشرتی برائیاں اور خرابیاں تھیں، رب کریم نے ان سے آپ کو پاک رکھا ہوا تھا، اور دین حنیف اور دین ابراہیمی کا آپ کے باطن پر، مزاج پر، فکر پہ ایسا غلبہ تھا کہ جب آپ کے والد آپ کو لے کر بت خانے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے معبود ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن میں ہیں اور لڑکپن کا عالم ہے، لیکن ذوق توحید ایسا باطن میں رچا ہوا تھا، رب کائنات کی وحدانیت کے انوار اور اس کا احساس اندر ایسا موجود تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور جو بڑا بت تھا اس کے منہ پہ مارا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی، اور وہ سنت خلیل اور سنت ابراہیمی کو آپ نے اس طرح زندہ کیا۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم اپنی مدد مجھ سے بھی کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی خود کو مجھ سے بھی بچا سکتا ہے نا، یہ مجھ سے خود کو بچا سکے گا تو پھر مجھے کسی سے بچائے، یعنی یہ شعور اور یہ ادراک آپ کے مزاج میں رچا ہوا تھا۔ والد کو گویا میسج دے دیا اور یہ سمجھا دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ یہ بچپن تھا ابھی آپ کا۔ تو یہ اہل سیر نے لکھا کہ آپ کے اندر رب کریم نے یہ کیفیات گویا فطری طور پہ ہی ودیت فرما رکھی تھی، استقامت علی التوحید بھی تھی، پھر ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور پھر اعلان نبوت کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح رہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ۔ سایہ مصطفیٰ یعنی سایہ نہیں تھا آقا کریم علیہ السلام کا، تو رب کریم نے سائے کی جگہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھ وابستہ فرما دیا تھا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح پھر جڑے اور وابستہ ہوئے کہ کہیں کوئی عالم ہو، کوئی حال ہو، کوئی کیفیت ہو، ہمیشہ دین کے محافظ بن کے رہے، غیرت دینی کے علمبردار بن کے رہے، اور اس بے سر و سامانی میں اور اس قسم پرسی کے عالم میں جب کوئی سپورٹ بظاہر نہیں تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، توحید اور آپ کی ذات پاک کے تحفظ اور دفاع میں یہ پہلی ہستی ہیں۔ اہل سیرت نے لکھا پہلا شخص، پہلا صاحب ایمان، پہلا صحابی، پہلے خلیفہ، پہلا بانی مسجد، پہلا خطیب، پہلا مبلغ، اور سب سے پہلا شخص جس نے دین کے لیے زخم کھائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تحفظ کیا، اور دشمنوں سے، قریش مکہ سے اتنے زخم کھائے کہ بے ہوش ہو گئے، اور چہرے مبارک کے نقش و نگار بگڑ گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو کفار نے حملہ کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تکلیف دینی شروع کر دی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں جو آ کے وہاں ڈھال بنے، آقا کریم علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے، لوگوں سے مار کھائی، زخم کھائے، تھپڑ کھائے، زخمی ہوئے، خون بہا اور بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ بنو تیم کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، والدہ آئیں، والد آئے، اعزا و اقارب آئے، اور انہوں نے آ کے اٹھایا اور پھر گھر لے کے گئے۔ تو ایسی ذات پاک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے
کہ تکلیف اٹھا کے بے ہوشی کے عالم میں بھی جب آنکھ کھولتے ہیں تو والدہ آپ کا حال پوچھ رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اماں جان مجھے یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے جیسے قرآن پاک میں متعدد آیات و مقامات ہیں، غیرت دینی کے حوالے سے اور آپ کے جذبہ ایمانی کے حوالے سے بھی ایسے متعدد واقعات آپ کی سیرت میں ہیں کہ جہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف عام امتی نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور ائمہ امت وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمل سے، قول سے، فعل اور کردار سے استنباط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور احکام کا استنباط کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کی پیروی پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معمور کیا ہے، اور وہ اسی لیے کیا ہے کہ غیرت ایمانی اور جذبہ دینی کے حوالے سے آپ روشنی کا ایسا مینار ہیں کہ آپ کے بعد آنے والا ہر امتی اور امت کا ہر طبقہ وہ آپ سے روشنی اور رہنمائی لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، جن کے سرخیل و سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح الگ سے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا من بعد ابی بکر و عمر والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ قرآن کی گواہی ہے اور شہادت ہے کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا، اور یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی صدیق اکبر کی پیروی کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ، خیر القرون کے لوگ، تابعین، اتباع تابعین آپ کے طریق پہ گامزن ہیں اور استدلال کرتے ہیں آپ کے اقوال و افعال سے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی استقامت علی الدین، غیرت ایمانی اس درجے کی تھی، اور یہ سب کچھ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ ایک تو تعلق باللہ کمال درجے کا تھا، اور پوری حیات طیبہ آپ کی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی تفسیر تھی۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ غیرت ایمانی کا یہ عالم تھا کہ سگا بیٹا بھی پاس بیٹھا ہے اور کہتے ہیں کہ ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن صدیق اکبر کی کیفیت ایمانی یہ تھی اور تعلق باللہ یہ تھا کہ فرمایا بیٹا تم نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر میری تلوار کی زد میں تم آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ غلبہ ایمان اس درجے کا تھا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذات گرامی کو اپنی نیابت کا شرف بخشا، مصلی نبوت عطا فرمایا نماز پڑھانے کے لیے بھی۔ یہ بھی ایک کرائیٹیریا تھا۔ دینی اور ایمانی کیفیت کے حوالے سے اس سے بڑا کوئی بلیغ اشارہ ممکن نہیں تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے امام اپنا مصلی اپنے کس امتی کو عطا فرما رہے ہیں اپنے ہین حیات ظاہری میں۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ دینی اور ایمانی حوالے سے کس پائے کا ہے، اور قرآن نے بھی یہی ترتیب بتائی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی قرآنی ترتیب کے مطابق نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور مقام ایمان و دین میں ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے، اور آپ صدیقین کے بھی امام اور رئیس ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایمان اور دین کے کس بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر عملی اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے بھی آپ کی کیفیات بے مثل و بے مثال تھیں، اور اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جنت کے ہر دروازے سے لوگوں کو آواز آئے گی، جو مجاہدین ہوں گے ان کو باب الجہاد سے، جو نمازی ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے، جو روزہ دار ہوں گے ان کو باب الریان سے، جو صدقہ کرنے والے ہوں گے ان کو
باب الصدقہ سے آواز آئے گی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا مجھے بھی کسی دروازے سے آواز آئے گی؟ تو جناب نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میرے رب سے یہ امید اور یقین ہے کہ تمہیں ان دروازوں سے ضرور آواز آئے گی اور تم یہاں سے پکارے جاؤ گے۔ گویا جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلا ہوا۔ اور پھر ایک موقع پر، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک موقع پر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون تم میں سے روزے سے ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، فرمایا آج کون ہے جو کسی جنازے میں شامل ہوا؟ تو صدیق اکبر نے کہا انا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ میں نے کی ہے۔ چوتھی بار فرمایا کہ کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا، اور یہ فجر کی نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چار چیزیں جس میں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار ثور میں جو قرآنی آیت کریمہ ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ آپ کے لیے نازل فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بس یہ لا تحزن کا جو فیض تھا یہ گویا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رگ و پے میں، رگ و ریشے میں رچ گیا تھا، اور ایسے مواقع جو آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد آئے ہیں اس موقع پر بھی استقامت کی تصویر بنے رہے، پیکر استقامت بنے رہے، اور لا تحزن کی تفسیر بنے رہے۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں مغموم ہو گئے، مغلوب الحال ہو گئے، پریشانی نے غلبہ کر لیا، شدت غم نے غلبہ کر لیا، اس وقت جناب صدیق اکبر ڈٹے رہے، اور وہی لا تحزن کا فیض تھا کہ ایسے شدید غم کے موقع پر بھی آپ کھڑے رہے، اور نہ صرف خود کھڑے رہے بلکہ صحابہ کو بھی سنبھالا، پوری امت کو بھی سنبھالا۔ تو اہل سیرت نے لکھا ہے جب بھی کبھی ایسا موقع آیا، خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی نے کوئی بے ادبی کی ہو، کوتاہی کی ہو، اپنے نے یا غیر نے، تو سب سے پہلے جو ہستی سامنے آتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ جب کفار کی طرف سے آئے تھے مذاکرات کرنے، تو ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کی طرف ایسے اشارہ کیا ہاتھ اٹھا کے، تو صدیق اکبر کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا اور بڑی شدت سے اسے جھاڑا، اور ایسے سخت الفاظ کہے ان کے بتوں اور معبودوں کے بارے میں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی رقیق القلب ہستی سے، اور ایسے نحیف و نزار، اور ایسے نرم اور اواہ اور حلیم مزاج رکھنے والی شخصیت سے، لیکن غیرت ایمانی کے معاملے میں آپ نے کبھی کہیں کمپرومائز نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بدر کے موقع پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ گواہی دیا کرتے تھے کہ میں نے ابو بکر صدیق سے زیادہ شجاع اور بہادر شخص نہیں دیکھا، اور جب لوگ پوچھتے تو فرماتے بدر میں جب خیمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرے کی باری آئی تھی، اور احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ تلوار کو لہراتے ہوئے جو شخص خیمہ مصطفیٰ پہ پہرا دے رہا تھا اور ڈٹ کے کھڑا تھا، اور بڑے بڑوں کے قدم جب اکھڑ گئے تھے اور لڑکھڑا گئے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی ڈٹ کر کھڑے تھے۔ تو آپ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو اشجع الناس فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ میدان میں ڈٹے رہے اور قوت ایمانی اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح جب خلافت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، خلیفہ اول کی مسند پہ آپ فائز ہوئے ہیں،
تو لشکر اسامہ کی روانگی کے وقت بھی لوگوں نے کہا کہ نوجوان لڑکا ہے، 17 18 یا 19 سال کی عمر ہے، تو کسی جہاں دیدہ اور کسی تجربہ کار جرنیل کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کا پرچم ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لہرایا ہو اور جس کے سر پہ قیادت کی دستار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی جرنیل ہوگا اور وہی قیادت کرے گا اس لشکر کی، اور پھر الحمدللہ رب کائنات نے اس لشکر کو ایسی فتح اور ایسی برکت دی کہ دشمنوں پہ دھاک بیٹھ گئی۔ اور اس وقت غیرت ایمانی پر مبنی جو الفاظ آپ نے کہے تھے، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مدینہ کے مضافات کے جنگلوں کے جانور بھی آ کے ہماری پنڈلیاں نوچ لیں تو فرمایا یہ لشکر پھر بھی جائے گا۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے نرمی کا مشورہ دیا گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کا کمپرومائز نہیں کیا اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ ایسے نازک موقع پر بھی آپ نے فرمایا جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، تو ابو قحافہ کا بیٹا وہ زکوٰۃ وصول کر کے رہے گا۔ اسی طرح پھر یہ جو مدعیان نبوت ہیں، دجال و کذاب لوگ جن کی نشاندہی پہلے سے فرما دی گئی تھی کہ یہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں آخری ایام میں مسیلمہ کذاب جیسے لوگ پیدا ہوئے، جھوٹے مدعیان نبوت، ان کی سرکوبی اور سد باب بھی رب کائنات نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بخت سعید میں لکھ رکھا تھا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب ایک طرف تھا، اسود انسی ایک طرف تھا، طلیحہ اسدی اور پھر سجاہ جیسی عورتوں کو بھی جرت ہو گئی تھی، حالات ایسے بنے کہ وہ بھی نبوت کا اعلان کر رہی ہیں، جبکہ پوری تاریخ نبوت میں کوئی خاتون کبھی نبی نہیں ہوئی۔ وہ ایک طوفان تھا، ایک ہلچل تھی اور ایک فتنہ و فساد کی آندھی تھی جس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور آزمائش و امتحان کا ایسا لمحہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہمارا حال وہ ہو گیا تھا جو ایک کمزور اور نحیف و نزار بکری کا سردی کی بارانی رات میں ہوتا ہے۔ شدید بارش اور شدید سردی میں کی رات میں جیسے کوئی بکری ٹھٹھر رہی ہوتی ہے، ہمارا یہ حال ہو گیا تھا، اور رب کریم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائی اور ہماری مدد فرمائی اور ہمیں قوت فراہم کی، اور پھر دوبارہ سے ایک حیات نو اور ایک تجدید ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ جو دشمن تھے ان کے لیے پھر جو حکمت عملی آپ نے اختیار فرمائی، ظاہر ہے یہ بیک وقت ایک عسکری، سیاسی، جنگی اور مذہبی مسئلہ اور فتنہ تھا۔ اب اس کو آپ نے کس فراست سے، کس حکمت سے ڈیل کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مثال دیا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فراست کی کہ ایسا صاحب فراست شخص میں نے نہیں دیکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن صحابہ کا انتخاب کیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتخاب فرمایا اس فتنے کے سد باب کے لیے اور انسداد کے لیے، اور معمور کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا سالار بنایا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ان کو ایک دستے کا سردار بنایا، اور اسی طرح جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے ان کو معمور کیا کہ ان فتنوں کا سد باب کیا جائے۔ لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیحہ اسدی کا قلع کما کیا، اور اکرمہ بن ابی جہل گئے تھے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، لیکن وہاں معاملات بہت مختلف تھے، اور یہ جو اس کی قوم کے لوگ تھے چونکہ ایک مذہبی جذبہ تھا اور ایکسپلائٹیشن تھی ان کے اندر کہ گویا ہم کسی نبی کا دفاع کر رہے ہیں، تو وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ پھر خالد بن ولید اسد اللہ واسد رسول ہی ان کا انتخاب کیا، جو سیف اللہ الخالد ان کا انتخاب کیا، اللہ کی تلوار، اور پھر پہنچے
اس جگہ خالد بن ولید اپنی کمک لے کے اور اس فتنے کا کلا کما کیا۔ یعنی ختم نبوت کے حوالے سے آپ اتنے کانشیس تھے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، کہ ایک لمحے کا کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ لشکر بھیجنے کے بعد ایک اور لشکر پیچھے سے حفاظت کے لیے تیار رکھا کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور اس کے بعد حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو حفاظ حدیث تھے، حفاظ قرآن تھے، اور علماء تھے، معلمین تھے، عباد و زہاد تھے، اہل بدر تھے، عشرہ مبشرہ تھے، ان کو اس کے لیے مائل کیا اور ابھارا کہ ہمیں آج نکلنا ہے۔ اور پھر یہ اس جذبے سے نکلے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تو کسی نے کہا حضرت سالم مولا حذیفہ جن کی قرات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز فرماتے تھے، جن کے قرآن کی تلاوت پر، ان سے کسی نے کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو ایک عالم ربانی کم ہو جائے گا، ایک عالم قرآن کم ہو جائے گا۔ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا کہ اگر میں اس بات سے ڈر جاؤں کہ ختم نبوت پر میری جان قربان ہو جائے گی تو پھر میرے عالم ربانی ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں، پھر تو میں عالم قرآن ہوں ہی نہیں، عالم ربانی ہوئی۔ یہ جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اس وقت موجود تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتاثیر اور باوقار اور با عمل قیادت کا یہ اثر تھا کہ مرد، زن، عورتیں، بچے، مرد، جوان، سب اس جذبے سے سرشار تھے، اور ایک کے بعد ایک لشکر جا رہا تھا، اور آخر رب کریم نے فتح سے نوازا، اور یہ فتنہ جو تھا ارتداد کا، مانعین زکوٰۃ کا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا، یہ اپنے انجام کو پہنچا، اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز اور استقامت سے معمور قیادت کے صدقے میں امت کے احوال دوبارہ اپنے معمول پہ آئے، اور فتوحات کا ایک ایسا پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کی قیادت میں، اور وہاں بھی قوت ایمانی کا وہی مظاہرہ ہے، استقامت کی وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے آپ کی بارگاہ میں، کہ ہر قدم پہ دین کو مقدم رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو مقدم رکھا۔ میں آخر میں آپ کی بارگاہ میں چند اشعار بطور ہدیہ عقیدت منقبت کی عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کی سیرت کے ایک تو اور پہلو اجاگر ہو سکیں، کہ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، اور بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے، اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق اکبر سے، اور کھلی ہے جانب قصر نبوت بس یہی کھڑکی، کھلی ہے جانب قصر نبوت بس یہی کھڑکی، فنا زادو چلو لے لو بقا صدیق اکبر سے، اور خدا کا گھر نبی کا در محبت پیر کامل کی، خدا کا گھر نبی کا در محبت پیر کامل کی، ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔